مسائل اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، پاکستان وہ واحد ملک نہیں ہے جس کے گلی کوچوں کے اندر سے آپ نے لوگوں کو اس بات پر قائل کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو پولیو کے ڈراپس پلوانے دیجئے، اس سے ہی ان کی زندگی اور صحت کی ضمانت مل سکتی ہے۔ پاکستان کے اندر اپنی نوعیت کے بہت سے گھمبیر مسائل ہیں جن کا تعلق بالخصوص اس خطے سے ہے، لیکن عمومی مسائل جس کے اندر پہنچ کا معاملہ ہے صرف پاکستان کے اندر ہی موجود نہیں ہے۔ ہندوستان پر بنی ہوئی اس ڈاکومنٹری کے اندر آپ کو ایک جھلک ملے گی پولیو کی کیمپین چلوانے والوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گلی محلوں کے اندر جاتے ہوئے ان کو لوگوں کی بھانت بھانت کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور اس کے ساتھ توہم کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ جب ذہن خاص قسم کا تراشا جا چکا ہو اس کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ ہندوستان جیسے ممالک کے اندر بھی گلی کوچوں کے اندر جا کر بچوں کو پولیو ڈراپس پلانا آسان کام نہیں ہے۔ آ سکتی ہوں بھابھی؟ پرہیز سے منزلی ایک کو لے لوں گی۔ ابھی ایک کو دے دیجیے۔ جو پولیو ڈراپ کو کہتی تھی کہ میں نہیں پلاؤں گی، میں نے راؤنڈ کے بعد آ کے ان کو تیار کیا۔ ان سے میں ہر مہینے راؤنڈ سے پہلے 6-7 مرتبہ مل چکی ہوں۔ مطلب یہ کہتی تھی کہ مطلب ہمیں اس دوائی پہ بھروسہ نہیں ہے، تو پھر میں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، اوپر تو اللہ ہے، میں آپ کو سمجھانے آئی ہوں، آپ میری بات پر وشواس کریے۔ مگر پھر بھی ہندوستان نے پاکستان سے کئی گنا بڑی آبادی کے باوجود اور پاکستان سے معاشرتی طور پر کئی گنا زیادہ کمپلیکس اور گھمبیر معاشرتی صورتحال کے باوجود پولیو کی ایریڈیکیشن میں بڑا کام کیا ہے۔ ہندوستان کی بات تو چھوڑیے، افریقہ کے اندر سے بھی جو خبر آ رہی ہے اس پر پاکستان کے اندر پالیسی میکرز کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا، اگر یہ نہیں تو کم از کم اپنی غلطیوں کا اعتراف تو کرنا ہوگا۔ وہ ممالک جہاں پر قحط ہے، جہاں پر جنگیں ہوئی ہیں اور جہاں پر عجیب قسم کے رسم و رواج جڑ پکڑ چکے ہیں اور جن سے جان چھڑانا مشکل لگتا ہے، وہاں کے لوگ بھی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے کتراتے نہیں ہیں۔ ان ممالک کے اندر پاکستان کی نسبت پولیو کے خاتمے کا نتیجہ 100% ہے۔ افریقہ کے وہ ملک جو حالت جنگ میں رہے ہیں اور کئی دہائیاں حالت جنگ میں رہے ہیں، صومالیہ ہے، ایتھیوپیا ہے، قہر کا بھی سامنا ان کو کرنا پڑا، اور سوڈان ہے جو کہ 2 ملکوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ اس طرح دنیا میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، مگر خصوصی افریقہ کے ملکوں کی ملتی ہیں، اور انہوں نے اس جنگ کا ایک عزم سے مقابلہ کیا ہے۔ اس وقت ویسے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نائجیریا میں کیسز ہیں اور پچھلے سال سے زیادہ کیسز آئے ہیں، 54 کیسز ان کے ہیں، چاڈ میں ہیں اور ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ہیں۔ تو 3 ملک ایسے ہیں جہاں پہ افریقہ میں ابھی بھی کیسز پائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ باقی دنیا سے پولیو کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ ہندوستان نے کر لیا ہے، چائنا نے کر لیا ہے، کوریا، بڑے بڑے ملک، بڑی بڑی آبادیوں والے ملکوں نے کر لیا ہے۔ تو انہوں نے اس چیز کو ترجیحات دیں، انہوں نے حالت جنگ میں بھی یہ جو بھی اس میں پارٹیز انوالو تھیں ان سے یہ معاہدے کروائے کہ پولیو کے کیمپین کے دنوں میں آپ ہمیں، چاہے آپ اس کو سیز فائر کہہ دیں، ڈیز آف ٹرینکولیٹی کہہ دیں، مطلب ہے امن کے دن، آپ 3 دن ڈکلیئر کریں، پولیو کی ٹیمز گھر گھر جائیں، اور اس کے بعد اگر آپ بدقسمتی سے پھر بھی جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ باقی تو ملک میں حالت جنگ نہیں ہے نا۔ پاکستان میں پولیو کے خاتمے کے حوالے سے عموماً خیبر پختونخوا کے صوبے یا اس سے منسلک فاٹا کے علاقے زیر بحث آتے ہیں۔ اس مرتبہ بھی میڈیا کے اندر زیادہ فوکس خیبر پختونخوا اور فاٹا کے ایریاز ہی ہیں۔ پاکستان کے اصل حقائق خبروں میں کم جھلک رہے ہیں۔ صرف خیبر پختونخوا اور فاٹا کا ہی معاملہ نہیں ہے، وہ علاقے یا وہ حصے جہاں پر نہ تو دہشت گردی ہے اور نہ ہی طالبان کا راج ہے، وہاں سے پولیو کے کیسز کا سامنے آنا انتہائی فکر انگیز اور شرمندگی کا باعث بننے والی خبر ہے۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان، شہری علاقوں میں ان کیسز کا سامنے آنا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس سال کے آخر تک انشاءاللہ تعالی پنجاب میں پولیو ٹرانسمیشن کو روک دیں گے۔ پنجاب میں جو پولیو کیسز ہو رہے ہیں ان میں سے جو اگر وجوہات کی بات کی جائے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو کے پی کے اور فاٹا سے
لوگوں کی موومنٹس ہے وہاں سے وائرس کی ٹرانسمیشن یہاں پہ ہوتی ہے، اور اسی لیے اب ہماری اسٹریٹجی میں یہ شامل ہے کہ جو خانہ بدوش ہیں اور خاص طور پہ جو پشتون چلڈرن ہیں ہم ان کو فوکس کرتے ہیں اور ان کو ویکسینیٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال بھی 198 کیسز میں سے 73% پشتون بچے تھے، پٹھان بچے تھے۔ تو اس دفعہ ہماری اسٹریٹجی یہ ہے کہ ہم خانہ بدوش جو بھٹوں پہ رہنے والے ہیں، جو دوسرے دور دراز ڈیرہ جات پہ رہنے والے ہیں، ہم ان کو زیادہ فوکس کرتے ہیں اور ڈے 1 پہ ہماری ٹیمیں ان کو پولیو کے قطرے پلاتی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بھی ہماری جو ٹیموں کی کارکردگی کو مزید مؤثر کیا جا سکتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی بچہ 5 سال سے کم عمر کا رہ نہ جائے۔ اب جو ہمارا 16، 17، 18 سے آج سے ہماری پولیو کی کمپین شروع ہو چکی ہے، تو پنجاب میں ہم 1.76 کروڑ بچے جو 5 سال سے کم عمر ہیں ان کو ان 3 دنوں کے اندر پولیو کے قطرے پلائیں گے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہماری کوریج 100% کے قریب ہو تاکہ کوئی بچہ پولیو کے قطرے سے معروم نہ رہ سکے۔